امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کی زندگی کی ساری کمیاں کوتاہیاں معاف کی ہوئی تھی، ایسے ہی ہے نا؟ اور اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کی زندگی میں ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت، عظمت اور فضیلت سے نوازا ہوا ہے۔ صرف دنیا کی زندگی میں نہیں میرے بھائیو، میدان معاشر میں بھی سب سے بڑی عزت اور سب سے اونچا مقام وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اور قیامت کے بعد جنت میں بھی سب سے بلند مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کرنا ہے۔ صرف عالم دنیا یا عالم برزخ یا عالم آخرت نہیں، میں دیانتداری سے کہہ سکتا ہوں کہ عالم ارواح میں بھی سب سے بڑا مقام اللہ نے اگر کسی کو دیا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ پوری انسانی تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کسی انسان کا نام آپ نہیں پائیں گے کہ اس کے دنیا میں آمد سے ہزاروں سال پہلے اس کے نام کا ساری دنیا میں چرچا ہو رہا ہے۔ کوئی انسان نہیں ملے گا دنیا میں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں آنے سے ہزاروں سال پہلے عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے سارے نبیوں سے وعدہ لے لیا، سارے نبیوں سے وعدہ لیا، جب تمہیں نبی بنا کر دنیا میں بھیج دوں، تم اپنی اپنی نبوت رسالتیں چڑھا رہے ہو، میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو تم نے سب کچھ چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان لانا ہے اور آپ کی پیروی کرنی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آپ کی آمد سے ہزاروں سال پہلے دنیا کو خبردار کر رہے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کی آمد سے ہزاروں سال پہلے کسی انسان کا تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا۔ جنت میں مقام محمود پر فائد ہوں گے، جہنم کے اندر گرے ہوئے لوگوں کی صفائش کر کے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ اس نبی کی کیفیت ہے، اللہ نے مکہ مکرمہ سے ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا پر بلایا، سدرۃ المنتہا پر بلا کر 5 نمازیں دے کر اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ توجہ کرنا میرے بھائیوں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، کچی بات نہیں کروں گا انشاءاللہ کوئی۔ واپس زمین پر سدرۃ المنتہا سے واپس مکہ مکرمہ کی زمین پر قدم رکھنے سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی نماز زندگی نہیں چھوڑی، پوری زندگی میں ایک نماز نہیں چھوڑی، ایک نماز۔ جنگ احزاب کے موقع پر آپ کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، ظہر کی عصر کی نمازیں قضا ہوئی، مگر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا کی ہے، چھوڑی نہیں نماز زندگی میں ایک بھی۔ اور صرف نمازیں نہیں، میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں جب سے اللہ نے 5 نمازیں دے کر دنیا میں بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی زمین پر دنیا میں 2 لوگوں کے سہارے سے گھسٹتے ہوئے پاؤں لے کر باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک جا سکتے تھے، قسم ہے اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز بھی ساری زندگی بغیر جماعت کے نہیں پڑھی، ایک نماز بھی بغیر جماعت کے نہیں پڑھی۔ اس وقت تک جب اتنے شدید بیمار ہیں
کہ اب دو لوگوں کے سہارے سے بھی مسجد میں آنا ممکن نہیں تھا. وہ 1.5 دن یا 2 دن کی نمازیں آپ کی گھر میں ہوئی ہیں، باقی ساری زندگی کی ایک نماز بھی بغیر جماعت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں ادا کی. ان کی تو کمی کوتاہی تھی کوئی نہیں. وہ کیوں نمازوں کا اتنا اہتمام کرتے تھے؟ صرف یہ نہیں کہ چھوڑی نہیں آپ نے نماز، یہ جماعت نہیں چھوڑی کبھی. ہماری ماں کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا، جب اذان ہوتی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دنیا میں جس کام میں مصروف ہوتے ہر کام چھوڑ کر فوراً اذان سنتے ہی نماز کے لیے چل پڑتے. صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ ہے فلما سمع النداء خرج، چونکہ اذان سنتے ہر کام چھوڑ کر نماز کے لیے نکل پڑتے. سفر میں ہوتے میرے بھائیوں توجہ کرنا، سفر میں ہوتے بلال کو کہتے اذن یا بلال ارحمنا بالصلاۃ، بلال نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان کرو. نماز سے ہمیں راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے نماز سے، اذان کرو. شدید بیمار ہے آپ، شدید بیمار، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تکلیف کی شدت سے امام الانبیاء بے ہوش ہو گئے. کچھ دیر بعد ہوش آیا تو آپ نے ہوش آتے ہی پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب ہو گئی؟ لوگوں نے نماز پڑھ لی. ہماری ماں نے کہا نہیں اللہ کے نبی آپ کا انتظار ہو رہا ہے. پانی منگوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تب پانی کا لا دیا گیا. پیارے پیغمبر اٹھ کر بیٹھ گئے، ترجمہ کر رہا ہوں صحیح بخاری کے الفاظ کا، میرے لفظ نہیں ہے. اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے ٹب سے پانی لے کر غسل کیا، غسل کر کے نماز کے لیے اٹھے، پھر بھی اسی طرح دوبارہ گر پڑے، پھر بھی پڑے ہوئے. کچھ دیر گزرنے کے بعد دوبارہ ہوش آیا تو امام الانبیاء نے پھر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جماعت ہو گئی؟ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں اللہ کے نبی لوگ انتظار میں ہیں. دوبارہ پانی منگوایا، پھر غسل کیا، نماز کے لیے اٹھے، پھر بھی اسی طرح تیسری مرتبہ پھر بھی اٹھ کر پائے. میرے بھائیوں ہم اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی سے محبت کے دعوے کرتا ہر بندہ تھکتا نہیں ہمارے معاشرے. اس نبی کی اس شدید ترین تکلیف کی حالت میں اس نبی کو فکر کس چیز کی تھی؟ نہیں، آپ غور نہیں کر رہے. کہہ رہے نماز کی فکر تھی. کس کی فکر تھی؟ بار نماز کی، اکیلی نماز کی نہیں. کس کی فکر تھی؟ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ نماز کا وقت ہے یا نہیں، یہ پوچھا جماعت ہے کہ نہیں ہوئی. سوال یہ کیا کہ جماعت ہے کہ نہیں. تیسری مرتبہ ہوش آیا نا، تیسری مرتبہ ہوش آیا. توجہ کرنا، ہماری ماں عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی نے اپنے جسم میں تکلیف کی شدت میں کمی محسوس کی کہ جتنی شدید تکلیف تھی اس میں اب کیا ہے؟ کمی ہے. اللہ کے نبی کہنے لگے سے ابا کو مجھے مسجد میں لے جاؤ. اٹھاؤ صحیح بخاری، ایک کندھے کو حضرت عباس اور دوسرے کندھے کو حضرت علی رضی اللہ عنہما نے سہارا دیا امام الانبیاء کے دونوں کندھوں کو، اور دونوں کندھوں کو سہارا دے کر آپ کو لے جا رہے ہیں مسجد. اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک زمین پر گھسڑتے جا رہے ہیں اور زمین پر لہمیں پڑتی جا رہی ہیں. قوم کے گھسنے سے زمین پر لہمیں پڑ رہی ہیں. کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ امام الانبیاء کے جسم اطہر میں اتنی طاقت نہیں تھی اپنا پاؤں خود اٹھا کر آگے رکھ سکتے. گھسڑتے ہوئے پاؤں لے کر دو بندوں کے سہارے سے باجماعت نماز کے لیے مسجد میں جانے. سوال ہے میرا آپ سے، آپ اللہ کے لیے غور کرنا ہے اس پر. آج کلمہ پڑھنے والے مومن مسلمان اہل حدیث اہل سنت عاشقان غلامان رسول صدقے یا رسول اللہ، واری یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ کہنے والے
ایسا بندہ ہے جس کے کان میں اللہ اکبر کی آواز نہ آتی ہو؟ کوئی ایسا محلہ، کوئی ایسی آبادی آپ کے علاقے میں، فیصلہ آباد میں، جہاں تک آپ کی معلومات ہے، کوئی ایسی آبادی ہے جس آبادی کے رہنے والوں کو اذان سنائی نہیں دیتی؟ کیوں جی؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، کوئی آبادی نہیں جانتے جہاں اذان سنائی نہ دیتی ہو؟ ہر آبادی میں اذان کی آواز آتی ہے۔ کتنے مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے محمد رسول اللہ کی امتی جو اذان سن کر اپنی دکان کا شٹر ڈاؤن کر دیتے ہیں اور اپنا دنیا کا کاروبار چھوڑ کر نماز کی تیاری کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ ہندوؤں کی نہیں کہ بات کر رہا، نہ سکھوں کی، نہ یہودیوں کی، نہ عیسائیوں کی۔ ماشاءاللہ فیصل آباد مسلمانوں کا شہر، یہ منڈی گوادر مسلمانوں کا محلہ، سارے مسلمان، ان کی بات کر رہا ہوں۔ اذان سن کر کتنے مسلمانوں کی دکانوں کے شٹر ڈاؤن ہوتے ہیں؟ آپ کے محلے میں سرکاری اور غیر سرکاری کئی دفاتر ہوں گے، ان سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر میں کام کرنے والے کتنے مسلمان ہیں وہ اپنی دنیا کی مصروفیت کو ختم کر کے نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں؟ کیوں جی؟ کوئی نہیں۔ کتنے مسلمان ہیں؟ ہم بھی مسلمان، ہمارے بچے بھی مسلمان، ایسے ہی ہے نا؟ ہمارے محلوں میں، ہماری آبادیوں میں، میرے بھائیوں، ہمارے بچوں کے ٹیوشن سینٹر ہیں، اکیڈمیاں ہیں، پرائمری اسکول ہیں، ہائی اسکول ہیں، ہمارے شہر میں کالج اور یونیورسٹیاں ہیں یا نہیں؟ اللہ کے لیے مجھے ایک ٹیوشن سینٹر، ایک اکیڈمی، ایک اسکول، ایک کالج، ایک یونیورسٹی کا نام بتا دو جہاں اللہ اکبر کی صدا سن کر سب کے سب، ٹیچر بھی، پروفیسر بھی اور بچے بھی، سب دنیا کی مصروفیت چھوڑ کر نماز کی تیاری میں نکل جاتے ہیں۔ کتنے؟